وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا۔ پہلے کفار کا یہ اعتراض کہ اللہ نے اگر یہ قرآن نازل کرنا تھا تو کسی فرشتے پر نازل کرتے، جو اعتراض آپ کئی مرتبہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہی تھا تو کسی انسان پر کیوں کیا گیا، کسی فرشتے پر نازل ہوتا تو ہمیں یقین آ جاتا۔ تو وہاں ان کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ قرآن اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، انسان ہی انسان کی ضرورت کو سمجھ سکتا ہے، فرشتے کو انسان کی ضروریات کا نہیں علم، اس لیے فرشتوں کو رسول بنا کر یا اس کے اوپر وحی نازل کرنے کا وہ فائدہ نہیں ہونا جو ایک انسان پر وحی نازل ہوئی تو اس کو فائدہ ہو، کیونکہ انسان کو انسان کی ضرورت کا پتہ ہے۔ اب جب ان کو یہ سمجھایا تو پھر دوسرا اعتراض یہ آیا کہ اگر اللہ نے کسی انسان پر ہی نازل کرنا تھا تو پھر کسی عظمت والے، ان کے ہاں عظمت مال و دولت ہے، علم نہیں، فصاحت، بلاغت، اخلاق، نیک نیتی، سچائی، یہ کوئی عظمت نہیں۔ عظمت کیا ہے؟ مال و دولت، سرداری۔ یعنی اللہ نے اگر کسی پر یہ قرآن نازل کرنا ہی تھا تو دو بستیاں مکہ اور طائف، ان میں سے اللہ نے کسی بڑے آدمی پر قرآن کو کیوں نہیں نازل کیا؟ عظمت والے، من القریتین، دو بستیوں میں سے عظیم، کسی عظمت والے انسان پر اللہ نے کیوں نہیں نازل کیا؟ اب یہ اعتراض آ گیا۔ اللہ نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ نبوت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کے ہاں مال و دولت کی اہمیت ہے ہی کوئی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔ تو جس چیز کی اہمیت اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، اللہ اس چیز کو دیکھ کر اپنی رحمت کیوں نازل کرے؟ سمجھ آئی بات کی؟ ایک چیز کی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو اللہ نے جب اپنی رحمت کا نزول کرنا ہے تو مال و دولت دیکھ کر کرنا ہے کہ دل کو دیکھ کر کرنا ہے؟ اللہ کے ہاں اہمیت کس چیز کی ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے اب زندگی کو دیکھنے، کسی بھی ایسے کام میں اللہ کے رسول نہیں آئے جو خلاف شریعت تھا، یعنی کوئی شرک کے اڈے پر گئے ہوں، یا کوئی پوجا کے اندر شامل ہوئے ہوں، یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی نعوذ باللہ حرکت کی ہو ساری زندگی، کوئی نہیں ایسے ملتی، وگرنہ ان لوگوں نے تو چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ تو تقوی اللہ کے ہاں یہ ہے۔ تو چونکہ پوری عرب میں سے اللہ کے رسول سے زیادہ معزز تقوی کے لحاظ سے اور کوئی شخصیت نہیں ہے، اللہ نے جب اپنی رحمت کا نزول کرنا ہے تو پھر اسی انسان پر کرنا ہے نا جس کی اہمیت اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ فرما رہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو؟ یعنی کہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ اپنی رحمت جس کے لیے بہتر سمجھیں گے اس پر نازل کریں گے، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ اس پر کیوں نہیں کی، اس پر کیوں نہیں کی۔ اللہ فرما رہے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا جس کی اہمیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی تقسیم بھی اللہ نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دی، تو اتنی بڑی رحمت یہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کوئی انسان کسی کا رزق نہیں بڑھا سکتا، کوئی کسی کا رزق کم نہیں کر سکتا، یہ بھی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو جب یہ حقیر چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو جو رحمت ہے اللہ کی، نبوت کا منصب ہے، وہ اللہ تمہیں کیسے تمہاری سوچ کے مطابق لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ جو تم سمجھو وہ ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اس کو مال ملنا چاہیے، اس کو کیوں نہیں ملا، یہ مال کا حقدار تھا، لیکن اللہ کی حکمت اور ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ کی کئی حکمتیں ہیں۔ تو اگر ہماری پسند کے مطابق کسی کو مال نہیں مل سکتا تو ہماری پسند کے مطابق کسی کو نبوت کیسے مل سکتی ہے، جو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔
تو آگے اللہ نے تھوڑا سا ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ یہ جو ہم نے تقسیم رکھی ہے نا دنیا کے اندر مال اور دولت کی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھا ہے درجات میں. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے تابع دار رہیں، ایک دوسرے کے تابع دار رہیں. آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ کسی کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو مجھے کہیں ضرورت نہ پڑ جائے اس سے کام کی. کوئی ثواب کی نیت نہیں، کوئی للہیت نہیں، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. صرف ایک وجہ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ یار میں اس لیے اس کے کام آ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی کل اس کی ضرورت پڑ جائے. تو یہ چیز اللہ نے اس دنیا میں رکھی. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی فطرت سے سب سے زیادہ واقف اللہ ہے. تو اللہ نے اس کائنات کے اندر یہ چیز تقسیم رکھی، درجات کا مختلف فرق رکھا تاکہ لوگ اس نظام کو چلائیں. اگر سب ایک جیسے ہوں تو آپ کو ملازم کہیں سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. اگر سب ایک جیسے ہوں تو چھوٹی چھوٹی خریداری کرنے کے لیے آپ کو کوئی جگہ ہی نہ ملے. آپ نے برتن خریدنے ہیں، آپ نے گھر کا چھوٹا چھوٹا سامان خریدنا، وہ کوئی لگائے گا ہی نہیں. آپ نے ریڑھی سے فروٹ خریدنا ہے، آپ نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنی ہے، آپ کو لوگ چلتے پھرتے مل جاتے. کیوں؟ اللہ نے تقسیم رکھی. بڑی سے بڑی چیز بھی آپ کو اس شہر سے مل جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی. سب ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چیزیں بیچنے والے بڑی چیزیں بیچنے والوں سے زیادہ کما کر جائیں گھر. ایسے ہوتا کہ نہیں؟ ایسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی یہ کھاد کا کام کرنے والے، یہ بڑے بڑے یہ کاٹن بیچنے والے جن کی ایک کاٹن کی قیمت 20-20 ہزار ہوتی ہے، اس میں سے بسا ہوگا 100 روپیہ بچ رہا ہوتا ہے. اور یہی ایک عام بسکٹ بیچنے والا، وہ شاپر میں نمکو پیک کر کے بیچنے والا، چائے بیچنے والے، یہ رات کو اچھی خاصی کمائی کر لیتے. تو ایک مثال ہے، مثال ایک دے رہا ہوں. کوئی بھی چیز ہو تو یہ اللہ نے درجات رکھے مختلف قسم کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنی آپ دنیا کو اکٹھا کر رہے ہیں اس سب سے بہتر اللہ کی رحمت ہے. یعنی آپ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، آپ ہر وقت دنیا کا سوچتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت کا بھی سوچیں. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، تیرے رب کی رحمت، خیر، بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں.